حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری سفر پر گئے، جہاد کا سفر تھا، ساتھ مجاہدین بھی تھے، سمندر کا سفر تھا۔ کہتے ہم بیچ سمندر پہنچے تو ایک آواز آئی جو غیبی آواز تھی، کوئی نظر نہیں آیا لیکن آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز سے آیا ابو موسیٰ اشعری ہم تمہیں ایک فیصلہ نہ سنائیں، ہم تمہیں ایک فیصلہ نہ سنائیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ضرور سناؤ، کیا فیصلہ ہے؟ تو جواب آیا میرے اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے فیصلہ کیا جس نے گرمی کے روزے رکھے، جس نے شدت گرمی میں اپنے زبان کو پیاسا رکھا یعنی کہ روزہ رکھا، فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کل قیامت کے دن کی گرمیوں سے اللہ اسے نجات نصیب، کل قیامت کی پیاس سے اللہ اسے نجات نصیب فرمائے۔ جب لوگ پیاس کی شدت سے مرے جا رہے ہوں گے، فرمایا وہ حوض کوثر کے جام پیے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے۔ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں لکھا ہے اس دن کے بعد ہمیشہ گرمیوں کی تلاش میں رہتے، کسی ملک میں کسی شہر میں سفر ہوتا اور وہاں دیکھتے کہ شدت گرمی ہے، لوگ گرمی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، فرمایا اس موقع پر ابو موسیٰ اشعری روزے کی حالت میں ہوگا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی ہم قدردان بنے، عظیم موقع ہے، ہم اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اگر اب بھی محروم رہے تو پھر ہمیشہ محروم ہی رہیں۔ اتنی بڑی رحمت اور اتنی کرم نوازی کہ جس کی کوئی انتہا بھی نہ ہو۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک میں اشراق کے 2 رکعت پڑھے، اشراق کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ اسے 70 مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے۔ 70 پر کیا کریں، ہم ریاکاری کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں کوئی حاجی صاحب کہے تو ہم تیار ہیں، اگر حاجی صاحب کو کہے تو ہم تیار ہیں، لاکھوں بھرنے کے تیار ہیں۔ گھنٹے کی بات کرتے ہیں، ہم 4 اور 6 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ دکھ اس بات کے ہم ریاکاری کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں اگر مسجد کے باہر کوئی استقبال کرے اشراق پڑھ کر جانے والے کے لیے اور باہر ہاروں کا انتظام کیا جائے، باہر پھولوں کا انتظام کیا جائے تو پھر یہ مسجد بھر سکتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں لوگوں کو راضی کرنا ہمارا مقصود بن چکا ہے۔ ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں۔ یہ لوگ عمرے اور حج کرتے ہیں، اس کی کتنی پبلسٹی کرتے ہیں۔ ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم نے عمرہ کیا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہمیں ملنے نہیں آیا، وہ ہمارے پاس آیا نہیں، میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ لیکن یہاں فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھے، اللہ 70 مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیں گے۔ ایک ہی نہیں پڑھتا، وجہ کیا ہے کہ کوئی حاجی صاحب نہیں کہتا، کوئی حاجی صاحب نہیں کہتا، کوئی گلے میں ہار پہنانے کے لیے نہیں آتا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے چاشت کی نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھی، جتنی کوئی پڑھ سکا، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ فرمایا ایک پہاڑ سونے کا اللہ صدقے کا ثواب لکھ دے اس کے نام اعمال، ایک پہاڑ صدقے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں 70 پہاڑ صدقہ سونا اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کرے کون؟ کہ تو دیکھی جائے گی، ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی 11 مہینے ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا ہی تو کمائی ہے، اس 1 مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا سبب بنے گا۔ کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ بہت خوشخبریوں کا پیغام لائے گا۔ کل قبر میں ہم رسوائیوں سے بچ جائیں گے، ہم کل قبر کی گرمی اور تپش سے بچ جائیں گے، اور کل قبر کی ہم رسوائیوں سے اور ذلتوں سے ہمیں بچا لیے جائیں گے اگر ہم ان اعمال پر عمل کر۔ اور آپ نے فرمایا جس نے اوابین کے مغرب کے بعد 6 رکعت نفل ہے، فرمایا جس نے ابابین کے 6 رکعت نماز پڑھی، اللہ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے۔ 12 سال عبادت، بے ریا عبادت کا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، صرف 6 رکعت۔ اور رمضان میں سے 70 سے ضرب دو، کہاں جا کر حساب بنتا ہے؟ اور یہ کتنا انمول موقع ہے، اور ہم چند کھجوروں کی خاطر اور چند روٹی کے نوالوں کے خاطر اتنے بڑے اجروں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اتنے بڑے اجروں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا کہ یہ نوافل کی بات کرتا ہے۔ رمضان میں 95% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ میں نفلوں کے پر رہوں یا فرض پر رہوں،
95% لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے رمضان میں بھی۔ رمضان کے پہلے 2 دنوں میں یہ ہماری چھوٹی سی مسجد ہے، اس کی 6 صفیں بنی، دوسرے دن اسی مسجد کی 5 صفیں، اور اب اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اتنا بڑا محلہ ہے، اور 4 صفیں 3 صفیں، 4 صفیں 3 صفیں۔ تراویحوں کی تو بات ہی نہ کرے نا، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، فرض نمازوں کی بات ہے۔ اور یہاں قرآن کی وہ آیت مجھے بار بار جھنجھوڑتی ہے کہ فی جنات یتساءلون، کہ جنتی لوگ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرم لوگوں سے، ما سلککم فی سقر، اور اتنی ذلت میں کیوں چلے گئے ہو، اور تم تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، اور تم تو بڑے طاقتور لوگ تھے، تم تو بڑی ہمت والے لوگ تھے، تمہارے تو بڑے چرچے تھے، تمہاری تو بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت تھی، لوگوں کے ساتھ تمہارا بڑا میل جول تھا، لوگوں کے ساتھ بڑے تمہارے تعلقات تھے، ما سلککم فی سقر، کیا بنی تمہیں، ارے اتنے دردناک عذاب میں کہ تمہیں پینے کے لیے پیپ دیا جا رہا ہے، اور تمہیں کھانے کے لیے زقوم کا بدبودار پھل دیا جا رہا ہے، اور تمہیں تپتا ہوا اور کھولتا ہوا خون اور وہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلتا ہوا خون تمہیں پلایا جا رہا ہے، ما سلککم فی سقر، ارے اتنے دکھ میں کیوں ہو، اتنی ذلت میں کیوں چلے گئے ہو۔ قرآن کی آیت ہمیں سونے نہیں دیتی، ہمارے دروازوں پر، دل کے دروازوں پر دستک دیتی ہے، مگر کوئی قرآن پڑھے تو صحیح، مگر کوئی قرآن سنے تو صحیح۔ ما سلککم فی سقر، کیوں ہلاکت میں چلے گئے ہو، کیا ہوا تمہیں، تم نے کبھی قرآن کا پیغام نہیں سنا تھا؟ یہ جنتی لوگ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون، اور تم نے کبھی اذان کی آواز نہیں سنی تھی، اور تمہارے دروازے تک نبی کا پیغام لے کر کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں نہیں ٹکرائی تھی؟ یہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ قرآن ہے۔ کسی محدث کی بات میں اشکال ہو سکتا ہے، کسی مفکر کی بات میں اشکال ہو سکتا ہے، کسی راوی کے جملے میں عدل بدل ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، یہ رب کا قرآن بول رہا ہے کہ جنتی لوگ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اور اتنی ہلاکت میں کیوں چلے گئے ہو، اور اتنے دکھوں میں کیوں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور آگے میرا نبی بھی سچا اور میرا رب پھر سچوں کا سچا، قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، جہنمی پکار اٹھیں گے۔ اذان ہمارے کانوں میں بھی آتی تھی، نبی کا پیغام ہمارے کانوں تک بھی پہنچا تھا، خطباء کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرائی تھیں، قرآن کی آیات نے ہمارے دلوں پر دستک دی تھی، لیکن ہم اذان آ رہی ہوتی تھی ہم گپے مارا کرتے تھے، اذان ہو رہی ہوتی تھی نماز کا وقت داخل ہو جایا کرتا تھا، اور ہم تجارتیں کیا کرتے تھے، اپنے پیٹ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، سنو ہم وہ بدبخت ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سنو ہم وہ بدبخت ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، سنو ہم وہ بدبخت ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور رمضان میں 95% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ تم بچا لیے جاؤ گے اور تم چھڑا لیے جاؤ گے اور بھی یہ اگلا معاملہ سیٹ ہے؟ یہ کس نے انہیں یقین دہانی کروا دی؟ 700 سے زائد مرتبہ، 700 سے زائد مرتبہ جن کے بارے میں نماز کا حکم دیا گیا، یہ کس نے اس پر بغاوت کو اس پر کھڑا کر دیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ اور یہاں تھوڑے سے نوٹس آتے ہیں، اور وہ بھی عبدالحکیم کی بلدیہ کمیٹی کے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، اور یہ احکم الحاکمین شہنشاہ کائنات کا حکم ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 700 سے زائد، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات، موجودات کائنات، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ تلقین کی، اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے لگے، موت کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، لیکن موت کی تکلیف میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اما عائشہ اس کی روایت کر رہی ہیں، راوی ہے، فرمایا حضور آخری الفاظ ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، جہاں بھی رہتے ہو میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، اور بڑا دکھ اس بات کا، اسے جرم بھی نہ سمجھا۔ یہ بغاوت کی آخری حد ہوتی ہے،
یہ بغاوت کی آخری حد ہوتی ہے کہ جرم بھی کرو پھر اسے جرم بھی نہ سمجھو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنے آپ کو بیدار کریں۔ رمضان میں بھی لوگ جمعہ نہیں پڑھتے،